المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ ہمارا یہ درس قرآن جاری نثاری ہے انشاء اللہ تعالی العزیز۔ آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 4 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دو صحابہ تھے، حضرت عدی اور حضرت زید، اور یہ جو حضرت عدی ہیں یہ ایک بہت ہی مشہور سخی گزرا ہے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ظاہری دور تھا یہ اس سے پہلے گزرا ہے، اور بہت سارے اس کے واقعات، بہت سارے اس کے قصے مشہور ہیں۔ حاتم طائی، تو یہ جو حضرت عدی ہیں یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، اور جب اسلام پھیلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر لشکر بھی روانہ فرمائے، تو ان کے قبیلے کی طرف بھی لشکر بھیجا گیا۔ تو یہ جو عدی تھے یہ چھوڑ کے بھاگ گئے علاقہ، یہ چلے گئے تھے، اور کئی لوگ مرد و خواتین قیدیوں کی صورت میں حضور کو پیش کر دیے گئے۔ ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ جب وہ قیدی حضور کو پیش کیے گئے تو حاتم طائی کی بیٹی نے پیغام بھیجا حضور کو کہ یا رسول اللہ، میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اور آپ مجھ پر رحم کریں، میرا بھائی مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں، کمزور ہوں، بوڑھی ہوں، اور اس وقت میں اکیلی ہوں، میرا بھائی اور میرا والد فوت ہو چکا ہے، اور میرا بھائی مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیغام دیا گیا کہ حاتم طائی کی بیٹی یہاں پر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اسے رہا کیا بلکہ اسے سواری کے لیے اونٹ بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ سامان بھی دیا، کیونکہ اس کا والد جو ہے وہ سخاوت کے لحاظ سے مشہور تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس سلوک کو دیکھ کر وہ وہیں مسلمان ہو گئی۔ جب اس بیٹی نے اسلام قبول کیا تو اب وہ مسلمان ہو کر پھر گئی اپنے بھائی کی طرف، اور اپنے بھائی کو یہ سارا معاملہ سنایا اور کہا کہ وہ جو ہے اتنے رحم دل ہیں اور اس قدر حسن سلوک کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے بولا تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا حسن سلوک کیا، تو میں مسلمان ہو گئی۔ اب اپنی بہن کی باتیں سن کے یہ عدی جو ہیں ان کے بھی دل میں آ گئی کہ ہم جو سن چکے یا جو ہم سمجھ رہے تھے ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت ہی نرم دل ہیں، وہ بھی پھر اپنی بہن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ کیونکہ جو شروع اسلام کا زمانہ تھا، اس وقت میں جو رسم و رواج تھے، جو طور طریقے تھے، وہ تو سارے رائج ہوتے تھے، لوگ اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اب جب اسلام کا اعلان ہوا اور لوگ مسلمان ہوئے تو اب وہ اپنے ان طریقوں کے بارے میں حضور سے پوچھتے تھے کہ بھی یا رسول اللہ، ہم ایسے ایسے پہلے کرتے تھے، اب ہمارے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے کیا نہیں؟ تو وہ جو اسلام کا حکم ہوتا تھا پھر وہ دے دیا جاتا تھا ان کو، یا پھر قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس حوالے سے جو بھی ارشاد فرماتے۔ تو یہ جو تھے عدی بن حاتم، ان کے ساتھ ایک صحابی اور تھے حضرت زید۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اب